روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہت ہی مقتدر شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتی ہیں ماشاءاللہ، جو عہد حاضر کی ایک ایسی شخصیات کے جن کے گفتگو، جن کے کلمات جو ہیں وہ آپ کے دلوں پر اثر کرتے ہیں، آپ کے قلوب و اذہان میں محفوظ ہو جاتے ہیں، تاریخی حوالوں کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ ماشاءاللہ جوابات آپ تک پہنچتے ہیں۔ آج ناظرین جو موضوع ہے وہ بھی ایک منفرد موضوع ہے، جیسا کہ عام طور پر الحمدللہ ہمارے ہاں موضوعوں کا ایک انتخاب کیا جاتا ہے، موضوعات کا بہت خوبصورت انتخاب کیا جاتا ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے شاعر اللہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کی نشانیاں۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، وہ چیزیں جو اللہ سے منسوب چیزیں ہیں، جو نسبت رکھتی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی تعظیم، ان کی توقیر جو ہے وہ اس کو دلوں کا تقویٰ قرار دیا گیا ہے، اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور پھر کیا وہ ہر شے جو اللہ سے منسوب ہے وہ شاعر اللہ کہلائی جائے گی، اور پھر یہ اللہ اور پھر اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہیں کیا وہ سب چیزیں شاعر اللہ میں شامل ہوں گی۔ اور پھر انشاءاللہ کنکلوژن میں ہم یہ چیز شامل کریں گے آج کے پروگرام میں کہ شاعر اللہ کی اگر تعظیم نہ کی جائے اور توقیر نہ کی جائے یا اس کا احترام اس طرح نہ کیا جائے جیسا کہ حکم ہے، تو کیا انسان عذاب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدا کرتے ہیں، میں تعارف کراؤں گا آج کے پروگرام میں ہمارے ممتاز و مقتدر اسکالرز حضرات موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، متعدد کتابوں کے مصنف، آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پینل میں موجود ہوتے ہیں، آج بھی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ موجود ہیں جو بڑی ماشاءاللہ باغ و بہار شخصیت ہے، گفتگو کے اعتبار سے بہت ماشاءاللہ مدلل گفتگو فرماتے ہیں، بہت خوبصورت لیکچرز آپ کے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے بھی پروگرام میں ماشاءاللہ مستقل حصہ ہے ہمارے پروگرام کا، آج بھی موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عہد حاضر کی ایک ممتاز و معروف شخصیت، بہت دھیمے لہجے میں بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں اور بہت مدلل جوابات دیتے ہیں، ناظرین میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ مفتی عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آج ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے طور پر ناظرین کی نظر کیے، یہ میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حکیم میں شاعر اللہ کا ذکر جو ہے وہ 4 مقامات پر کیا ہے، اور 5ویں مقام پر مشعر کہہ کر شاعر اللہ میں مشعر الحرام کو شامل کیا ہے۔ شاعر اللہ کیا ہیں؟ سادہ الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں، وہ مقامات مقدسہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نسبت کا اعزاز بخشا ہے، ان مقامات کو یا ان اشیاء کو یا ان عمارتوں کو یا اس کے علاوہ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے کسی بھی اعتبار سے، اسے شاعر اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ ہم مثال کے طور پر اگر ہم عمارات کو دیکھیں تو کعبۃ اللہ شاعر اللہ میں سے ہے، اگر ہم مقامات کو دیکھیں تو مزدلفہ شاعر اللہ میں سے ہے، اگر دیگر اشیاء میں سے دیکھیں تو قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ حجاج کرام جو جانور قربانی کے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، کہ وہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو بھی ہم نے شاعر اللہ بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسان لفظ میں شاعر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنا کہہ دے، جس کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار فرما دے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان تمام اشیاء کو اے سے زیڈ تک گنوایا بھی جائے، بلکہ ایک اصول بیان کر دیا کہ جہاں تمہیں نسبت نظر آتی ہے وہ شاعر اللہ میں شمار ہے اور شامل ہے۔ اور پھر
اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے سنت نے اسے اور زیادہ بڑا مفہوم عطا کیا ہے۔ سنت نے جو مفہوم دیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں، منسوب مقامات، منسوب لوگ اور وہ منسوب کمالات وہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ اب مثلا ایک عام سی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مساجد ہیں اور مساجد میں مآذن بنائے جاتے ہیں، یعنی مینار بنائے جاتے ہیں، اور عرب دنیا میں اس کو میزنہ کہتے ہیں، ہم اسے مینار کہتے ہیں۔ وہ مینار جو مسجدوں کے ساتھ تعمیر کیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان ہیں۔ کیا بات! تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ عظمت کی نشانیاں ہیں، عظمت کے نشان ہیں، اس لیے ان میناروں کو بھی ہم کہتے ہیں یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اور اس کی بھی حیثیت جو ہے وہ اسلام میں ایسی ہی ہے جیسے کسی اور چیز کی جسے شاعر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں وہ مقامات مقدسہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، احد ہے، بدر ہے، بدر کا پہاڑ ہے، اور بدر کے پہاڑ کے بارے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور احد کے پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، کیا بات! کہ احد ہے تو پہاڑ لیکن ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ بدر جہاں پہلا معرکہ حق و باطل ہوا ہے، وہاں کی وہ پہاڑیاں، وہاں کا وہ مقام، وہاں کے وہ سنگریزے، وہ ساری چیزیں اب شاعر اللہ میں سے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے نسبت دی ہے کیا بات ہے! حق و باطل کے مابین تمیز کرنے والے ایک واقعے اور ایک مارکے کے اعتبار سے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ڈاکٹر صاحب، شاعر اللہ کی فضیلت و اہمیت اگر ہم جاننا چاہیں تو کن الفاظ میں آپ بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر شہتا صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں شاعر اللہ کی اور شاعر نبوی کی وضاحت فرما دی ہے۔ بات یوں شروع کرنی چاہیے کہ شاعر بمعنی نشانی کے ہے، اور نشان بمعنی آیت کے ہے جس سے کچھ سیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ جو دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جو قربانی کا جانور ہے اس کو بھی شاعر میں تسلیم کیا گیا، جیسے کہ حوالہ دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات جو میں چاہوں گا کہ اپنے بہن بھائیوں کی نظر کروں، وہ یہ کہ قرآن کریم نے نشانیوں کو جو بیان کیا اس میں سب سے بڑا جو نشان ہے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی عظمت کا نشان ہے، وہ ذات مصطفیٰ علیہ تحت و ثنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم جب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اب یہ جو احسان عظیم ہے، یہ احسان عظیم اصل میں یہ ہے کہ لوگوں تم پر یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بڑا احسان ہے اتنا ہی بڑا وہ شاعر اسلامی میں سب سے بڑا ہمارا نشان بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن سکتا ہے، شاعر میں سے ظاہر ہے کہ ایک علامت ہی اظہاریہ ہے۔ اسی طرح سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی، اس کا اظہار ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہم حق ادا نہیں کر سکتے، وہ بھی شاعر میں سے یقینی طور پر علماء نے اس پر لکھا ہے۔ اس پر اگر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو فلسفیانہ مباحث ہے علم الاخلاق کے، اس میں آپ جائیں تو انہوں نے یہ کہا ہے واضح طور پر کہ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ شاعر ہے۔ واہ۔ اور پھر اس کے بعد علماء نے تسلسل کے ساتھ اس پر لکھا۔ آج ہم ثقافتی اظہاریے کے لیے یا ثقافتی عمل کے لیے بہت ساری چیزیں ہم اپنے سامنے جدید سوشل سائنسز کے اندر لا کر اس کو کہتے ہیں کہ جی پریزرویشنز ہیں، آرکائیو کی پریزرویشنز ہیں۔ آرکائیو کی پریزرویشنز کیا ہیں؟ قبور کو سنبھالنا، یا عمارتوں کو سنبھالنا، یا
دیگر جو اشیاء ہیں، جو مادی اشیاء ہیں، ان کو سنبھالنا، سکوں کو سنبھالنا، سکوں کو دکھانا. کہا کہ صاحب یہ نیشنل پریزرویشنز ہیں اور یہ قومی عجائب گھر کا یا قومی اثاثہ ہے جس کا اظہار ہم کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سب مادی اشیاء ہیں جو فنا ہوتی ہیں. تاجدار مدینہ نے جو کردار سازی کی اور جو تاجدار مدینہ نے ان مسلمانوں کو جو ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر ان کے درمیان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو محبت ڈالی اور اس کی بنیاد پر اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کے جو پیغام ملا اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں جو اتفاق و اتحاد کی دولت آئی اور جس کی بنیاد پر قیصر و کسریٰ کی حکمرانی کو انہوں نے اپنے قدموں میں رکھا اور اپنی گردنوں کو حضور کے حکم کے سامنے جھکا دیا. اور پھر اس کے بعد سارا جو اسلامی انقلاب پوری دنیا میں نظر آتا ہے، وہ اسپین ہو یا مغرب کا معاشرہ ہو یا مشرق کا معاشرہ ہو یا مشرق بعید کا معاشرہ ہو، جن جن علاقوں میں جہاں جہاں جو انقلابات نظر آتے ہیں کردار کے، وہ سب کے سب شاعر میں ہیں. اور یہ کردار مصطفیٰ کا وہ نور ہے، وہ عکس ہے، وہ عمل ہے جس کی وجہ سے سونے والے اپنی قبروں میں سو گئے لیکن ان کی قبریں بھی اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں بن گئی. اب وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید بن گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سے آپ صوفیاء کرام کا، علماء کرام کے نام لیتے جائیے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. یہ قبور نہیں ہے، ہم نے بدنصیبی سے ان کو صرف قبریں سمجھا ہے. ٹھیک ہے. اور قبر سمجھ کر ہم انہیں قبر کی طرح ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی زندہ نشانیاں ہیں، یہ تو وہ شہداء ہیں جو اپنے قبور میں حیات ہیں، کیونکہ انہوں نے جب اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تو اللہ نے انہیں نشانیاں بنا کر یہ بتلایا کہ ان سے تمہارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی زبان کا رشتہ نہیں ہے، کوئی تمہارا ظاہری تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی نشانیاں ایسی ہیں کہ جب تم ان کے دروازوں پر جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو حل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس طرف بھی ہم آئیں گے، اہل اللہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن مناظر قدرت جو ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں شک. وقفے سے پہ جانے سے قبل میں چاہوں گا چند جملے آپ کے اس حوالے سے. مناظر قدرت میں دیکھیے جتنی بھی نعمتیں ہیں، مختصراً چند جملے کیونکہ اب وقفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کیفیات ہمارے ارد گرد رکھی ہیں، جو اشیاء جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جن کو نہیں دیکھ سکتے، خواہ ہم خوردبین سے دیکھیں، اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں، جو ظاہر میں اور باطن میں جو اشیاء موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حسن کو، اپنے جمال کو، اپنی جو ایگزسٹنس ہے، جو موجودگی ہے، اس کو اس کے وجود میں شامل کیا ہے. اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ مچھلی جو پانی کے اندر تیر رہی ہے، انسان پانی میں جائے تو بڑے بڑے اپنے ساتھ آکسیجن لے کر جاتا ہے کہ بڑے بڑے جناب اس کے ساتھ ایسے ایسے لوازمات ہوں کہ اگر ایک پل بھی وہ زندگی کے نہیں گزار سکتا. لیکن مچھلی کو اللہ نے اس لیے نشانی بنا دیا کہ دیکھو ہم چاہیں تو اس کے گلپھڑے کے اندر سے اس کے سانس دے کر اس کو زندہ رکھیں، اور ہم چاہیں تو نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ نبی کو، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیں، ماں کے پیٹ میں بچہ محفوظ ہو جائے، اور پھر سانس کیسے آئے، ہوا کیسے جائے. یہ نشانی میں سے نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے. پوری سائنس اس کی نشانیوں کو ثابت کر رہی ہے. اب کوئی نہ سمجھے تو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کس سے شکوہ کریں گے آپ؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمایا. مزید سوالات پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے شاعر اللہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے پہلے سیگمنٹ میں بڑی جامع گفتگو ہوئی ماشاءاللہ کہ شاعر اللہ کیا کیا ہیں، ان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہمارے دونوں اسکالرز نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے کلمات سے نوازا. مفتی عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے چلیں گے. شاعر اللہ کی تعظیم کو جو ہے وہ دلوں میں تقویٰ جو ہے اس کا وہ قرار دیا گیا. یہ فرمائیے گا کہ شاعر اللہ کی تعظیم جو لوگ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی اس کو اہمیت نہ دے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وعز شانہ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے شاعر کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے تو بے شک اس کا یہ عمل
دلوں کے تقوی سے ہے۔ شریعت مطہرہ کے تمام اعمال و افعال کا مقصود وہ تقوی ہے۔ اب تقوی کی علماء نے 2 اقسام بیان کی ہیں، ویسے تو متعدد اقسام ہیں لیکن ان کا اختصار 2 قسموں پر کیا گیا، ایک ظاہری تقوی اور ایک باطنی تقوی۔ جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ باطن کا تقوی ہے۔ ظاہر میں لوگ پارسا، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے لوگ انہیں متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے برعکس اور خلاف ہوتا ہے۔ تو باطن کے تقوی کی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ دونوں اسکالرز حضرات اور ڈاکٹرز پروفیسر صاحبان نے جو گفتگو فرمائی شعائر اللہ کے حوالے سے کہ شعائر اللہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اللہ کی نشانیاں آیات ہیں۔ قرآن نے کہا فی آیات بینات، مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں، یعنی وہ شعائر اللہ ہیں، جنہیں ایک جگہ پر شعائر اللہ کہا گیا اور ایک جگہ پر آیات بینات کہا گیا۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کو آیات اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت قرار دیا گیا۔ تو ان چیزوں کو شعائر اللہ کو نظر انداز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے اور اس کی خوشنودی سے محروم رہے گا اور وہ مقام قرب کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ زمانہ جاہلیت کے 2 گروہ تھے، ایک گروہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتا تھا جسے ہم سائی کہتے ہیں، وہ سائی کی جاتی تھی، لیکن وہاں اصاف اور نائلہ کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، انہیں لوگ چھوتے تھے۔ مکہ مکرمہ والے تو یہ کرتے تھے، مشرک یہ کرتے تھے، لیکن انصار مدینہ وہاں طواف کرنے سے گریز کرتے تھے۔ جب اسلام آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کیا جائے۔ تو لوگوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو جو زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے درمیان طواف کیا جاتا تھا یعنی سائی کی جاتی تھی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بھی طواف کرو۔ تو بعض انصار صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے ناگوار سمجھتے ہیں۔ اور بعض دوسرے حضرات نے یہ کہا جو پہلے وہاں طواف کرتے تھے قریش مکہ میں سے مسلمان ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو زمانہ جاہلیت میں بت رکھے گئے تھے تو ہم کیسے طواف کریں؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم یہ نہ دیکھو کہ زمانہ جاہلیت میں ان نشانیوں کے ساتھ لوگوں نے اپنی بدعقیدگی کو وابستہ کر لیا یا غلط طریقہ اختیار کر لیا، بلکہ یہ دیکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں نشانیاں وہ موجود ہیں، تم ان نشانیوں کو دیکھو، اور اگر ان نشانیوں کے ساتھ کوئی غلط عمل کیا جا رہا ہے تو اس عمل سے گریز کرو، بت پرستی سے تم اجتناب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی قدر کرو، اور اللہ کی نشانیاں ان کی قدر جو ہے تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے تم سرفراز ہو جاؤ گے اور مقام قرب پر فائز ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک طرز فکر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی نشانیاں ہوں یا استن حنانہ کا حوالہ دیا جائے یا حجر اسود ہو یا مقام ابراہیم ہے یا اور دیگر جو چیزیں ہیں جو شاعر اللہ میں ہیں، اگر ان کی زیادہ کوئی تعظیم کرے تو اس پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس پر بھی حد لگائی جاتی ہے، جناب یہ تو آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، عبادات کی طرف آئیں، یہ تو نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ تو ہے، یہ تو یہاں کی جگہ ہے، یہ تو چیز ہے، یہ تو مبارک ہے، لیکن عبادت، تو یہ جو طرز فکر ہے یہ کیا ہے؟ اور اسے تو تعظیم کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ اس کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے۔ بات یہ ہے رئیس بھائی کہ شاعر اللہ کی جب تک انسان قدر شناسی نہ کرے، جب تک ان کی اہمیت کو نہ سمجھے، اس وقت تک رویہ یہی رہے گا۔ اور اگر وہ اچھا یہ تقوی کی کمی کی سبب جی میں بھی عرض کرتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ دیکھیے جو شاعر اللہ کی بات ہے
ان کی تو حیثیت اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاعر اللہ کی زیارت کرانے کے لیے، شاعر اللہ دکھانے کے لیے ایک طویل سفر کروایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے ہیں مسجد اقصی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، اس لیے لے کر گئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، وہ اس کی زیارت ہو اور اپنی آیات، اپنی نشانیاں ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو زمین پر ہیں، اور پھر وہ نشانیاں جو آسمانوں پر ہیں اور عرش پر ہیں، اور یہ سب چیزیں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے اللہ جل شانہ والا نے یہ اتنا اہتمام فرمایا۔ اگر آپ مسجد اقصی پہ غور کریں، اس کے نقشے کو دیکھیں، اس کے ارد گرد کو دیکھیں، تو وہاں کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں، مزارات ہیں۔ کثرت کے ساتھ جو ایک تاریخ ہے اللہ کے بندوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، وہ تاریخ وہاں موجود ہے، اس کے آثار وہاں موجود ہیں، اور انہیں کو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ بارکنا حولہ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی جو سیر کی ہے اور سفر معراج جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا ہے، جو جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں آپ نے دیکھیں، اس سے کیا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امتیوں کے دل میں شاعر اللہ کی عظمت کو بٹھا دیں، وہ سمجھنے لگیں یہ بات کہ یہ چیزیں قابل تعظیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعظیم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم کی ہے، سکھائی ہے۔ اب اس کے باوجود اگر یہ صورتحال ہو، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کیا ہے کہ بظاہر سنگریزیں ہیں، سنگلاخ زمین ہے، اور کوئی خاص بات وہاں نہیں، کوئی سنگ مرمر نہیں لگا ہوا وہاں پر، کوئی فرش نہیں ہے اعلیٰ درجے کا، لیکن کیا حکم ہو رہا ہے؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے یہاں آپ نالین اتار دیجئے، یہ مقدس وادی ہے۔ ہاں تو تعظیم ہے نا، تعظیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مقدس وادی ہے تو بس وہ مقدس وادی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں یہ فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواها۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنی ہے، ایک جانور ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا ناقۃ اللہ، کیونکہ معجزے کے ذریعے سے اس کو ظاہر کیا۔ تو یہاں بھی عظمت سکھائی جا رہی ہے نا اس قوم کو کہ دیکھو خیال کرنا، اس اونٹنی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کرنا، اگر اس کے ساتھ تم نے کوئی ایسا معاملہ کیا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی اگر تعظیم میں، اس کی رسپیکٹ میں، اس کی عزت میں کوئی کمی آئے گی، اصل میں اونٹنی کی عزت نہیں ہے، اس کی جو تم تعظیم کرو گے در حقیقت اللہ کی تعظیم ہوگی کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ ہمارے اس کا اعتقاد کا اور ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ شاعر اللہ وہ مقامات مقدسہ ہیں، وہ جگہ ہیں، وہ اشیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدس قرار دے دیا، ان کی کوئی عبادت نہیں کرتا، نہ ان کی عبادت کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو سجدہ کرو؟ لیکن یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ لیکن فرط محبت میں اگر چوم لیتا ہے، دیکھیں نا، اگر اللہ فرط تعالیٰ محبت میں اسے بوسہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا اس پر بھی پھر وہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اب اس کو مصلی بنانے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جب وہ مصلی ہے، اور اگر اس مصلی کو جس پہ قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اگر اس کو کوئی محبت سے چوم لے تو کیا حرج کی بات ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پتھروں کا بنا ہوا ایک وہ ہے، کمرہ ہے، ایک عمارت ہے، لیکن اس کی حیثیت صرف یہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہو گیا ہے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ کے گھر کی حیثیت سے اس کو، اس کا طواف بھی ہو رہا ہے، اس کو چوما بھی جا رہا ہے، اس کے غلاف کو بھی چھوا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو تعظیم شاعر اللہ کی لازم ہے، ان کی تعظیم نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی تعظیم نہ کرنا، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ کے بھی کچھ خیالات اس پر، آپ کے بھی چند جملے جو ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ کہ قرآن کریم نے
بہت خوبصورت پیرائے میں اور بڑا عربی کے جو الفاظ ہیں اس پر غور کیجئے. وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ. اب جو عربی جانتے ہیں اور اس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے صحیح، اور جو کوئی تعظیم کرتا ہے یا کرے گا اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی آیات کی. کیوں؟ یہ اللہ کی پہچان ہے زمین پر. صفا و مروہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے نا، زمزم خود تو کچھ بھی نہیں ہے. یثرب موت کی گھاٹی کہتے ہیں یثرب کو، ترجمہ اس کا. لیکن جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک وہ زمین پر پڑ گئے تو وہ یثرب زندگی کی گھاٹی بن گیا، حیات نو مل گئی. اب یہ کہنا کہ تعظیم کتنی کی جائے، میں نے کسی گزشتہ گفتگو میں بھی کسی وقت یہاں پر یہ بات کہی. اس کا پیمانہ یا پیرامیٹر اگر میں تو ایک بات بڑی سادہ سی کہتا ہوں، کوئی مجھے قائل کر لے یا میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں، میں نے یہ سوال اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش میں دستبرستہ عرض کروں اپنے ان بہن بھائیوں سے کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبت بغیر خوف کے اور بغیر شک کے کی جاتی ہے. واہ واہ. اگر محبت میں خوف آ جائے اور اس میں اخفا کا پہلو ہو، چھپانے کا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا وہ عقیدہ، آپ کا وہ جذبہ، آپ کی وہ محبت سب غلط ہے. دوسری بات یہ کہ خوف کس بات کا، کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے خوف، خانہ کعبہ سے محبت کا خوف، مقام ابراہیم سے محبت کا خوف، یہ کسی فتویٰ لگ جانے کا خوف، یہ ڈر کہ صاحب دیکھیے مفتی الحمدللہ مفتیان کرام ہوں یا علماء کرام ہوں واجب الاحترام ہیں، لیکن ان کو یہ اختیار اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اس بات پر یہ فتویٰ لگائے کہ یہ تمہاری عبادت قبول ہے یا یہ عبادت قبول نہیں، تا وقت کہ وہ کوئی عمل ایسا واضح نہ دیکھے جو خلاف شریعت. خلاف شرع. بالکل. کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے مساوی سمجھتا ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کوئی نہیں ہے دنیا کا ایسا آدمی. بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اب اس کے بعد اگر کوئی بات ذہن میں بار بار یہ آ جائے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے جس کی خوف میں مبتلا ہو کر ہم لوگ اپنی عبادت پر بھی، اپنی محبت پر بھی، اپنے عمل پر بھی بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بے یقینی میں اس درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس نفسیاتی بیماری کو پھیلاوے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اور پھر وہ ایک فکر بن جاتی ہے. اچھا دیکھیے قرآن جو کہہ رہا ہے نا وَمَن يُعَظِّمْ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کوئی تعظیم کرے گا. کس کی تعظیم کرے گا؟ حضور کی تعظیم کرے گا. کیونکہ حضور یہ فرماتے ہیں اپنی حیات طیبہ میں نہیں بلکہ حیات کے بعد بھی آپ کو یہ ایشورنس دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اور آپ کو یہ نوید دے رہے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس کسی نے بھی، اور قرآن بھی من کا لفظ استعمال کر رہا ہے وَمَن يُعَظَّمْ، اور وہاں بھی حضور فرما رہے ہیں کہ من زار قبری. تو دونوں میں جو چیز متصل نظر آ رہی ہے اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیز ہے وہ یہ کہ جو کوئی حضور کی تعظیم کرتا ہے پھر وہ حضور کے مزار پر جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے بمعنی فرض. اور نبی کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے کیونکہ ان کا وعدہ اللہ کا وعدہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے آج شاعر اللہ پر گفتگو ہے، اور جہاں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں وہاں بات اللہ کی محبت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تو ہوتی ہی ہے. الحمدللہ آج شاعر اللہ موضوع ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، چند سوالات باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین. شاعر اللہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، بہت خوبصورت الحمدللہ ایمان افروز آج گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ. اس حوالے سے مفتی عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب قرآن کریم میں اس مقام کو جو ایک اللہ کی صابرہ بندی سے منسوب ہے اسے بھی شاعر اللہ کہا گیا. یہ فرمائیے گا کہ اہل اللہ سے جو چیزیں منسوب ہیں، جو مقامات، جو چیزیں، جو اشیاء منسوب ہیں، تو کیا وہ بھی شاعر اللہ کہلائیں گی؟ چونکہ اگر صرف اس بات پر وہ کیا جائے، فوکس کیا جائے کہ جناب جو قرآن کریم میں ہے وہی شاعر اللہ ہے، اور انسان پھر اپنی ذہنی اختراع استعمال نہ کرے کہ جناب یہ بھی شاعر اللہ ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے، تو اہل اللہ سے منسوب جو چیزیں ہیں، چونکہ اللہ کی صابری بندی وہ بھی اللہ کی ان بندیوں میں ہے کہ جو بہت پاک باز اور بہت اللہ کی مقرب بندی. تو یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ اہل اللہ کی جو متعلق چیزیں ہیں، جو شہر ہیں، جو جگہ ہیں، جو مزارات ہیں اور جو چیزیں ہیں، تو کیا ان کی تعظیم بھی اسی طریقے سے شاعر اللہ کی طرح کرنی ہے؟ ابتدائے
کلام میں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ تمام وہ اشیاء، تمام وہ مقامات اور تمام وہ چیزیں، خواہ وہ حیوانات ہوں، جمادات ہوں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہیں، وہ سب شعائر اللہ میں آتے ہیں۔ مساجد شعائر اللہ ہیں، جہاں بھی جو مسجد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانات میں سے ایک نشان ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے تبرکات ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ ارشاد فرمایا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، کہ حضرت طالوت کے جو حکومت کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تابوت آئے گا، کہ اس تابوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فی بقیۃ من ربکم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل نے رکھا، آل نے چھوڑا۔ نہ صرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات تھے، بلکہ ان کی آل میں جو لوگ آئے، جو اہل اللہ تھے، جو صالحین تھے، وہ بھی جو ہے وہ ان کے جو تبرکات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور خود وہ تابوت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو براہ راست جو جس سے نسبت ہو، لیکن چونکہ اللہ کے نیک بندوں سے اس کی نسبت ہوئی، صفا مروہ کی نسبت اس سے ہوئی، عرفات کی نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی، منی ہے، مزدلفہ ہے، یہ جتنی جمرات ثلاثہ ہیں، یہ جتنی بھی جگہیں مقام ابراہیم کے متعلق گفتگو ہوئی، زمزم شریف ہے، یہ ساری چیزیں زمزم شریف کی تعظیم کی جاتی ہے، کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ تو یہ تبرکات، یہ ساری نسبتیں جو ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے منسوب و موسوم ہیں۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جو سعی صفا اور مروہ کے درمیان کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول ہوئی، تو بتایا یہ گیا کہ یہ مقبولیت کے مقام ہیں۔ اب تم ان کے نقش قدم پر چلو، ویسے دوڑو جیسے وہ دوڑی تھی۔ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو اپنا لو تو اللہ کے اللہ کو تم پر بھی پیار آ جائے گا۔ تو احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ان میں سے نہیں ہوں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل مجھے بھی نیک اور صالح بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو پیروی کی جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کو کہا گیا۔ ہم ان کی اداؤں کو اختیار کریں گے تو اللہ کو وہ ادائیں پسند ہیں، اللہ کو ان کی ادائیں پسند ہیں۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چل کے ان اداؤں کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قبولیت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو اب جو اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ جہاں جہاں بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو انہوں نے چونکہ اللہ کا ذکر کیا، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، تو اللہ سے ان کی نسبت ہوگی، اللہ کے دوست۔ ناقۃ اللہ کی گفتگو یعنی اللہ کی اونٹنی، کعبۃ اللہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوب و موسوم ہیں۔ تو جو چیز بھی اللہ کی طرف منسوب ہے، موسوم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک جو ہے وہ شعار ہے اور ایک شعیرہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ تو ان تمام آیات کی تعظیم اور تکریم اہل ایمان کو کرنی چاہیے، اور اہل ایمان کرتے ہیں، اور اس کے فیضات و برکات اور انوار و تجلیات انہیں حاصل ہوتے ہیں، اور تمام اہل ایمان ان فیضات و برکات کو حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے قرب سے اور اپنی رضا سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ نے گزشتہ جواب میں ایک اجمالی طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا، جسے اللہ نے اللہ کی اونٹنی قرار دیا، ناقۃ اللہ۔ تو یہ فرمائیے کہ جن لوگوں نے اس اونٹنی کی بے حرمتی کی، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے آج کے اس موضوع کے حوالے سے۔ تو اب یہ تو ہمارے لیے مثال ہے، رہتی دنیا تک مثال ہے، کہ جو اللہ کے شاعر یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرے گا، وہ اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ مستحق ٹھہرے گا۔ تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا، میں چاہوں گا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال اور اس کا جواب ہوگا آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ میں یہ بات اس اعتبار سے عرض کروں گا کہ جیسے اس واقعے میں ہے، قرآن حکیم نے واضح طور پر یہ کہا کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے اس ذنب کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے
کہ انہوں نے شاعر اللہ کی توہین کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم نہ کرنے پر، توہین کرنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، جیسے اس قوم پر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ شاعر اللہ جو ہم میں باقی ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، ہماری زندگی میں موجود ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ مثلا یہ داڑھی بھی شاعر اللہ میں سے ہے، کیونکہ سنت مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اور اگر وہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر نتیجہ تو وہیں جائے گا کہ اس کو پھر تیار رہنا چاہیے کہ یہاں نہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ تو معاملہ بگڑنے والا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون لباس، آپ کا امامہ شریف، آپ کی ادائیں، یہ ساری وہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کی بھی کوئی توہین کرتا ہے یا توہین کا تصور کرتا ہے تو نہ صرف اپنی دنیا برباد کرتا ہے، اپنی عاقبت بھی برباد کرتا ہے۔ تو محتاط رہنا چاہیے، خیال رکھا جانا چاہیے کہ جتنے بھی شاعر اللہ ہیں، خواہ وہ اولیاء اللہ سے منسوب ہیں، انبیاء کرام سے منسوب ہیں، چونکہ نسبت بالآخر وہیں جائے گی، اور یہ سارا معاملہ شاعر اللہ کا نسبتوں کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجنو جو ہے وہ کتے کے پاؤں ایک دن چوم رہا تھا، چاٹ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس کے تم پاؤں کیوں چوم چاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا گاہے گاہے این سگے در کوئے لیلا رفتہ بود۔ یہ کتا نہیں ہے، یہ اصل میں وہاں کبھی کبھی اس گلی سے گزرتا ہے۔ اس لیے جب اتنی بات ہو، ہاں، تو یہ تو صوفیاء کرام نے بھی یہ کہا ہے نا کہ یہ تو ایک فضیلت کی بات ہے، یہ عظمت کی بات ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس بات کی خواہش ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ان گلیوں میں اسی طرح کی عظمت عطا فرما دے، یا کسی کے در کا گدھا ہوتا ہے، کسی کے در کا کتا ہوتا ہے۔ اتنی تعظیم۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں مدینہ منورہ میں چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا، فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں تعظیم میں کمی نہ آ جائے، جہاں مصطفیٰ کریم کے قدم لگے ہوں میرا وہاں جوتا کہیں لگے۔ تو جتنی کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا موضوع اور اسی مطابق سوال، گو کہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، کہ نسبت کا مستحکم ہونا کتنا ضروری ہے۔ نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن مبارک سے ہو، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہو، یا اہل اللہ کے حوالے سے ہو۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جشن غوث اعظم منایا جا رہا ہے، اور ARYQ TV ماہ ربیع الثانی میں جشن غوث اعظم جو ہے اس کا سلسلہ رکھتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کنکلوژن میں آپ کچھ چند الفاظ اس حوالے سے ضرور شامل فرمائیں۔ ARYQ TV ماشاءاللہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں لائیو بیٹھا ہوں تو تعریف کر رہا ہوں، سچ دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر لوگ چل رہے ہیں، اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ نسبتوں کا ادارہ ہے۔ اس کو میں ٹی وی چینل نہیں کہتا، میں سرکار کی محبت کی نسبت کا ادارہ سمجھتا ہوں۔ بے شک اور جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے، اور اس کے جو قائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں سلامتی عطا فرمائے پروردگار۔ ہمارے حاجی عبدالرؤف بھائی اور خاص طور پر حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ہم سب کو، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ یہ سب نسبتوں کی بات ہے۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ قرآن کریم میں جو الف لام میم کے بعد کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو انسان کے مزاج کو رب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ انسان شک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شک کو رفع کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ تم اس نسبت پر جو تمہاری اس کتاب سے نسبت ہے، اس نبی سے نسبت ہے، اور قرآن جس کی قسم کھا رہا ہے، نبی کی اس گلی کی، اس شہر کی جہاں حضور پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی قسم کھا رہا ہے۔ کہیں واللیل کہا جا رہا ہے، کہیں والضحیٰ کہا جا رہا ہے، اور یہ سب نسبتوں کی بات۔ ان سارے معاملات کو یکجا کر لیجئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں جیت پا رہے اپنے معاملے میں؟ اس لیے کہ نسبت یہ کہ منہ مبارک بھول گئے گھر پر، اور جب نسبت ملی اور کسی اعتبار سے اس نسبت کو سر پہ رکھا تو حضرت حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شعر ہے
کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں تو گے پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. بہت اچھا. تو تاجداری کی نسبت یہ ہے ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. کہ رئیس حضور بھائی، سے نسبت. جشن غوث اعظم کے حوالے سے ایک شعر جی جی ضرور ضرور کرنا ضرور چاہوں ضرور. گا. ارشاد ارشاد. فرماتے ہیں سگے درگاہ میراں شو آہا، چون خواہی قرب ربانی کیا بات ہے. کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلا. بے کیا شک. کہنا ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا, بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے بھی ماشاء شکریہ اللہ. بہت دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہی گو کہ, لیکن وہ گفتگو بہت خوبصورت. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی, آج شاعر اللہ کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, اور آخری جو سیگمنٹس ہیں ہمارے اس میں ہم اس نسبت کی طرف آ گئے کہ جو نسبت جو ہے انسان میں ادب لاتی ہے, بے شک. جو نسبت انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہے. تو اس حوالے سے آج بات ہوئی اور بہت خوبصورت کلام فرمایا ہمارے تینوں ہی مہمانان گرامی نے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے منڈے کو, پیر کو ایک اور موضوع کے ساتھ اور اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.